رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، ایک رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ایک رسول اللہ کا، اگر یقین آ گیا تو پھر زبان سے بول کے بتائیے، ایک رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ لیکن جو لوگ زندگی میں ایسے چمن آباد کر کے جاتے ہیں وہ سونے نہیں ہوتے۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازانہ ہو، اس تنے بے جان پہ خاکی کفن رہ جائے گا۔ عزیزات گرامی قدر، آپ سب کا تشریف لانا آج ہمارے غم میں شریک ہونا اور ہمیں حوصلہ دینا، یہ سب قابل تشکر ہے۔ میں آپ سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اللہ آپ کو ایک ایک قدم پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ آج آپ میں بہت سارے لوگ صرف قل شریف کی محفل میں آئے ہوں گے، لیکن آقاؤں کے در پر رہنے والوں کا نام بعد میں اور آقاؤں کا نام پہلے آیا کرتا ہے۔ آج میں اسی ترتیب سے ذکر کروں گی جو ترتیب ہمیں زیب دیتی ہے، اور وہ ترتیب ہے کہ پہلے محبوبہ و محسنائے محسن کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر مقدس کر کے آپ کی بارگاہ سے ذکر کا حسن لیا جائے، ذکر کی لذت حاصل کی جائے، ان جذبوں کو چارج کیا جائے جو جذبے کائنات کی ہر بیٹی، بہن، بیوی اور ماں کو آپ کے قدموں سے نصیب ہوتے ہیں۔ جو کردار عظیم سیدہ طیبہ طاہرہ نے قیامت تک کی امت کے لیے پیش کیا، ہم اس کو ساتھ لے کر چلیں تو ہر لمحہ کامیابیاں ہمارے قدم چومتی ہیں۔ ہمارے لاکھوں غم، ہمارے کروڑوں غم سیدہ طیبہ طاہرہ کے قدموں پہ قربان۔ آپ کا ذکر ہمیں عظمتیں دیتا ہے، آپ کا ذکر ہمیں صبر کی دولت سے مالا مال کرتا ہے، آپ کا ذکر اور آپ کی بارگاہوں میں عقیدتوں کے خراج ہمارے نام روشن کرتے ہیں۔ لہٰذا حسب معمول ہم آج انتہائی خوش نصیب لوگ ہیں جو معمول کے مطابق 10 رمضان المبارک کی حاضری ہم سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدموں میں پیش کر رہے ہیں، اور آپ کی بارگاہ سے صبر کی خیرات مانگتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کی محبتوں کو، جذبوں کو
اور آپ کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنے والے وہ تمام ہدیے جو مالی طور پہ ہیں، کلامی طور پہ ہیں، روحانی طور پہ ہیں، وہ سب اللہ رب العزت اپنے شایان شان پہلے قبول فرمائے اور پھر آپ کی جھولی سے ہم سب کو خیرات عطا فرمائے۔ اور آج سال ہا سال سے رمضان المبارک کے اس دن میں اور باقی تمام مقدس دنوں میں جو ہم مقدس ہستیوں کی بارگاہوں میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اپنی اپنی استطاعت، ذوق، ایمان اور محبت کے مطابق، اگر میں ایک بات آج آپ سے عرض کروں تو وہ غلط نہیں ہوگی کہ آج کا دن ان سارے سالوں کے انعام کا دن ہے۔ اور یاد رکھیے کہ انعام ہمیشہ ابتلاؤں اور آزمائشوں کے بعد ملا کرتے ہیں، بغیر امتحان کے کبھی انعام نہیں ملا کرتا۔ اور جو لوگ اپنے امتحانات میں کامیاب ہو جایا کرتے ہیں ان کے لیے پھر انعام دینے والا اپنے شایان شان انعام دیا کرتا ہے۔ آپ نے ہر سال حضور علیہ السلام کی محبوبہ محسنہ زوجہ کی بارگاہ میں عقیدتیں پیش کی، اپنی محبتیں پیش کی، اصال ثواب کے نذرانے پیش کیے، وہ چلتا رہا سلسلہ۔ آخر ایک دن تو انعام ملنا تھا۔ آج اللہ رب العزت نے ہمارے دن کو انعام کا دن بنایا، اس لیے کہ ہم اپنے محبوب کے قدموں میں جو پہنچے تو ڈائریکٹ نہیں پہنچے، ہم اپنے مرشد کریم کے قدموں کے ذریعے پہنچے۔ ہمیں یہ مقام، یہ راستہ مرشد کریم کی وساطت سے، آپ کے توسل سے، آپ کی نوکری سے حاصل ہوا۔ تو آج اس سلسلے کو مستند کرنے کے لیے بالکل اسی طرح جیسے محبوب کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ قلب اقدس کو غم پر غم ملا۔ ہم کل بھی پرسوں بھی ذکر کر رہے تھے محفل میں، تو اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ اپنے محبوب کی خوشی کا سامان کیا۔ میرے محبوب، آپ کا دل رنجیدہ خاطر ہوا، آپ صدموں میں مبتلا ہوئے، خدیجۃ الکبریٰ بھی چل بسیں، آپ کے چچا ابو طالب بھی چل بسے، تو آپ کے دل کی خوشی کا سامان کرتے ہیں تو اللہ نے اپنے شایان شان اپنے محبوب کو قرب خاص میں بلایا، انعامات کی بارشیں کی اور اپنے محبوب کو خوش کر دیا۔ تو آج اسی محسنہ کائنات کا دن، اسی محبوبہ کائنات کا دن اللہ نے جو اتنے سالوں کے بعد ہمیں عطا کیا اس تسلسل میں، تو آج ہمارے درمیان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوبہ زوجہ کی نسبت سے مرشد کریم حضرت سیدنا قطب دوراں حضرت اخندزادہ مبارک علیہ الرحمہ کی محبوبہ زوجہ محترمہ، جنہیں آپ نے محبت سے ثانیہ عائشہ صدیقہ فرمایا، ہمارے دل غموں سے بھرے تو اللہ نے ہمارے درمیان ہماری ایک محبوب ہستی کو بھیجا کہ آپ کی آمد سے، آپ کی زیارت سے ہماری آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں، ہمارے دل بھی ٹھنڈے ہوں۔ آج یہ سمجھیے کہ برادر مکرم قاری حفیظ الرحمن رحمۃ اللہ علیہ ہاشمی سیفی، یہ آپ کی روح مبارکہ کا عروج ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس اطمینان قلبی سے نوازا، ہماری محنتوں کو قبول کر کے ہمیں انعام سے مالا مال کیا۔ یاد رکھیے کہ مومن کے لیے اصل انعامات
یہ نہیں کہ اسے دنیاوی آسائشوں میں مشغول رکھ کر خوش رکھا جائے، بلکہ اس کی خوشی کس چیز میں ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اور ذکر کی لذت، یاد کی لذت کبھی نارمل حالات میں نہیں ہوا کرتی۔ یاد کرنے کا لطف کسی کو اس وقت آتا ہے جب اس کے عشق میں، اس کی یاد میں، اس کی طلب میں دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہو، چور چور ہو رہا ہو۔ اس وقت جب اس کی یاد کی جاتی ہے تو پھر وہ لذت ملتی ہے جس کا انسان شمار نہیں کر سکتا۔ تو ایسی کیفیت میں جب دل صدمے سے چور چور ہو، تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہو، کیفیت یقین عروج پر ہو، اور مومن کو جتنے غم پہنچتے ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ تو جو لذت آج اس غم میں اپنے رب کو پکارنے میں ہے، وہ عام دنوں میں، عام حالات میں پکارنے میں نہیں ہوتی۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ایک ہی ماہ میں دو بھائیوں کو رخصت کرنے والی بہن نڈھال ہوگی، بے حال ہوگی، لاچار ہوگی، مظلوم نظر آئے گی، لیکن نہیں، خدا کی قسم میرا سر فخر سے بلند ہے۔ اس لیے بلند ہے کہ مجھے رب ذوالجلال نے وہ نسبتیں عطا کی ہیں کہ میں جس طرف بھی دیکھوں وہ ساری نسبتیں مجھے مضبوط کرتی ہیں۔ میں ماں باپ کی نسبت کو دیکھوں تو میں خوش نصیب بیٹی ہوں۔ میں اگر اپنے بھائیوں کی نسبت کو دیکھوں تو میں خوش نصیب ترین ایک بہن ہوں۔ میں ایک مرید کی حیثیت سے دیکھوں تو میں خوش ترین ایک مرید ہوں جنہیں اللہ نے کامل و مکمل مرشد عطا فرمایا۔ میں اپنے اساتذہ کو دیکھوں تو میں خوش ترین شاگرد ہوں جنہیں اللہ نے آئیڈیل اساتذہ عطا فرمایا۔ رہی بات بچھڑنے کی، تو بچھڑنے کا غم کس کو نہیں ہوتا، یہ دکھ کس کو نہیں ہوتا، مگر بات یہ ہے کہ بچھڑنے والے بچھڑ کر کہاں گئے، کس کی آغوش میں پہنچے، رب نے انہیں کیا مرتبہ دیا، اور جانے سے پہلے وہ پیچھے کیا چھوڑ کے گئے۔ ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے ان چیزوں پہ غور کرنا اشد ضروری ہے۔ الحمدللہ حمدن کثیرا۔ میں نے پچھلے ماہ میں بھی برادرم خلیل الرحمن صاحب کے کل پہ بھی عرض کیا تھا کہ اللہ پاک نے مجھے کمزور نہیں بنایا، میں کمزور بہن نہیں ہوں۔ زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی بہنیں ہمیشہ بھائیوں کے دروازوں پہ سوالی بن کے جاتی ہیں اور یہ سوچ کے جاتی ہیں کہ بھائیوں کا ہی کام دینا ہوتا ہے۔ کچھ دن پہلے گفتگو کے دوران برادرم حفیظ الرحمان نے مجھے ایک بات یاد دلائی کہ جب ہم غوث نعیمیہ میں پڑھا کرتے تھے، آپ کا کردار اتنا خوبصورت، اتنا حسین تھا، میں سمجھتی ہوں کہ شاید دنیا میں تلاش کرنے سے بھی آپ کو کوئی ایسا بھائی نہ ملے۔ آج میں بھی دیکھتی ہوں، میری بھی زندگی بچپن سے یہاں تک پہنچ گئی۔ آپ جتنی بہنیں میرے پاس پڑھتی اور پڑھ کے چلی گئیں، میں نے سب کو دیکھا، سب کے بھائیوں کو دیکھا، ان کے انداز کو دیکھا، ذمہ داریوں کو دیکھا، کتنے فیصد بھائی ہیں جو بہنوں کو کتنے فیصد سپورٹ کرتے ہیں، ان کی زندگی کی ذمہ داریاں کتنے لمبے عرصے تک نبھاتے ہیں۔ میں نے یہ سب دیکھا اور دیکھتی چلی آ رہی ہوں، لیکن یہ بھائی جس نے پہلے دن سے لے کر اپنی زندگی کے اختتام تک
وہ ناز اٹھائے اور اس انداز سے سپورٹ کیا کہ ہر چیز کو بالائے طاق رکھ کر دین کے لیے اتنی قربانیاں دینے والے بھائی آپ کو زندگی میں تلاش کرنے سے بھی نہیں ملیں گے۔ ہر کامیابی کے پیچھے بیک پہ کوئی ورکنگ ہوتی ہے، اور اس بیک کے پیچھے جتنی ورکنگ تھی، جتنی سپورٹ تھی، اس لحاظ سے جو تعلیمی میدان تھا، اس میں اگرچہ سارے بھائیوں نے اپنا اپنا کردار ادا کیا، لیکن سب سے بڑھ کر اگر یہ ساتھ آج ان بھائی جان کا مجھے نہ حاصل ہوتا، آج یہ سب کچھ دیکھ نہ رہے ہوتے۔ یہ نظام، یہ سلسلہ جو آپ کے دیہاتوں تک پہنچ گیا، آپ کی بستیوں کے گوشے گوشے تک پہنچ گیا، اس کے پیچھے ایک مضبوط ساتھ، اور صرف ساتھ نہیں، خوبصورت ساتھ مجھے حاصل رہا۔ اللہ نے کامیابیوں سے ہمکنار کیا اور اس قابل فرمایا کہ دین کی یہ دولت قیامت تک کے لیے تقسیم ہونا شروع ہو گئی۔ تو ہم جب اسٹوڈنٹ لائف میں تھے، ایک جو اپنی اکثر طبیعت کی خرابی، مزاج کی کچھ نزاکت، باہر نکل کر رہنا، یہ سب چیزیں جب مشکل تھی، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ چاروں موسموں میں گرمی بھی ہوتی ہے، سردی بھی، خزاں بھی، بہار بھی، بارش بھی، دھوپ بھی، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے جتنا عرصہ ہاسٹل میں گزارا، چونکہ گجرات میں ہی تھے، ان سارے موسموں میں صبح کے وقت ہمارے بھائی ہمارے دروازے پر ہمارا ناشتہ اپنے ہاتھوں میں لے کے اس وقت تک کھڑے رہتے جب تک ہم چوتھی پانچویں منزل سے اتر کر دروازے میں نہیں آ جاتے۔ ان سارے موسموں میں اتنے تسلسل کے ساتھ کوئی بہن اٹھ کر مجھے بتائے کہ 10 سال میں نے جامعہ غوثیہ نعیمیہ میں گزارے، میں نے پڑھا بھی، پڑھایا بھی، وہاں خدمات بھی کی، مگر کبھی ایک دن سننے کو یہ نہیں ملا کہ اب اتنا لمبا عرصہ ہو گیا، اب ان ذمہ داریوں کو چھوڑ دیا جائے۔ لیکن میں سلام پیش کرتی ہوں اس حوالے سے نہیں کہ وہ میرے بھائی تھے، اس لیے کہ وہ دین کے مرد مجاہد تھے، اور پھر طویل ترین عرصوں میں یہاں سے میرا 2 سال کا عرصہ فیصل آباد میں گزرا، میں نے وہاں دین کا کام کیا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب سفر کی آسانیاں اتنی مہیا نہیں ہوا کرتی تھیں، اور اس دوران بھی مجھے کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں اپنے شہر سے اتنی دور ہوں۔ کتنے تسلسل سے یہ ڈیوٹیاں دیں۔ آج میں اللہ کے حضور کھڑے ہو کر دعوے سے یہ کہتی ہوں کہ اگر ساری زندگی کا کوئی عمل ان کا قبول نہ ہوا تو خدا کی قسم یہ صدقہ جاریہ ان کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العزت ان کو لمحہ لمحہ کروڑوں جنتوں کی سیر عطا فرمائے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایک مرتبہ کسی ٹائم پہ وہ ہمارے دونوں بہنوں کے لیے شوق سے کوئی ڈریسز لائے اور گھر نہیں رکھے، بلکہ شوق سے وہی ہمیں دینے کے لیے چلے گئے۔ تو ہماری ساتھی کولیگ تھی، چونکہ ہمارے سارے بھائی ہم سے بڑے ہیں تو عمر میں کافی بڑے تھے، تو ہماری ساتھیوں نے کہا کہ آپ کے ابو آپ کا کتنا خیال رکھتے ہیں؟ ہم سارے بھی تو ہاسٹل میں رہتے ہیں، ہمیں تو کوئی مہینہ مہینہ پوچھنے نہیں آتا، اور آپ کے صبح ناشتے سے لے کے دن میں اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تب، اور یہ ساری چیزوں کا خیال رکھنا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ ہمارے ابو نہیں ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں۔ تو وہ کہنے لگی کہ بھائیوں کے متعلق تو کبھی کسی نے سنا ہی نہیں، کہ والدین کے والد چونکہ بچپن میں وفات پا گئے، تو بھائیوں نے جس طریقے سے اپنی سرپرستی سے ہمیں نوازا، یہ ہمارے لیے قابل فخر ہے، اتنا فخر کہ جو دونوں جہانوں کے لیے کافی ہے۔ تو جب میں نے یہ بات بھائی جان کو بتائی کہ اس طرح ہماری کولیگز نے بات کی اور میں نے آگے سے یہ کہا، تو انہوں نے میرا ماتھا چوم لیا، کہتے ہیں کہ آج مجھے واقعی اس بات پہ فخر ہوا ہے
کہ میں اپنی بہنوں کی خدمت کر کے حق ادا کر رہا ہوں کہ مجھے آپ کے کولیگز نے بھائی نہیں سمجھا، آپ کا باپ سمجھا ہے، اور باپ کے بعد بھائیوں کی ذمہ داری شریعت نے جو مقرر کی ہے وہ یہی ہے کہ وہ بہنوں کے لیے باپ ہی کی مانند ہوتے ہیں۔ تو سامعات محتشم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے رشتے بنائے ہیں، اگر ہم اس مقدس راستے کی طرف نہ بھی چلیں، پھر بھی ایک عام انسان کی حیثیت سے یہ ہمارے رشتے اتنے اہم ہیں، اتنے امپورٹنٹ ہیں، ہم ان کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ سوچنے کی بات ہے کہ جانوروں اور انسانوں کی زندگی میں صرف یہی فرق ہے کہ جانوروں کے رشتے نہیں ہوتے، جانوروں کے ایک دوسرے پہ حقوق نہیں ہوتے، جبکہ انسانوں کے رشتے بھی ہوتے ہیں، انسانوں کے حقوق بھی ہوتے ہیں۔ اور حقوق ادا کرنے والے انسان اور رشتوں کی پاسداری رکھنے والے انسان یہ وہ لوگ ہیں کہ فرائض و واجبات کے بعد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان میں سب سے اعلیٰ درجے پر وہ انسان ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں اور وہ رشتہ داروں کے حقوق کی پاسداری کرتا ہے۔ اور ان سب چیزوں کا پورا کرنا زندگی میں ضروری ہوتا ہے، نہ کہ موت کے بعد رو رو کر چلا چلا کر لوگوں کو بتانا کہ ہمارا رشتہ کیا تھا۔ آپ کا تعلق، آپ کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ دوسروں پر واضح کرے کہ آپ اللہ کی فرما برداری اور اطاعت شعاری میں کس طرح چل رہے ہیں۔ انسانی زندگی میں جھگڑا ہو جانا، اختلاف ہو جانا، ناراضگی ہو جانا، یہ تمام چیزیں فطری ہیں اور ہر جگہ پر ہوتی ہیں، مگر انسان کی عظمت کس میں ہے کہ اس ناراضگی، اس اختلاف اور اس جھگڑے کو ختم کر کے دوبارہ اپنے رشتے کو بحال کر لے۔ انسان تب بنتا ہے کہ وہ اپنی ان تمام ذمہ داریوں کو صلح کے ساتھ معافی میں پہل کر کے، درگزر کر کے، تعلق نبھا کر دنیا میں یہ واضح کرے کہ ہم انسان ہیں اور انسان کا مقام کیا ہے۔ ہمارا المیہ سامعات محتشم یہ ہے کہ ہم رشتے کی قدر اس وقت کرتے ہیں جب رشتہ ختم ہو جائے، ہم کسی کو یاد اس وقت کرتے ہیں جب انسان دنیا سے چلا جائے۔ میں نے پچھلے دنوں میں بھی ایک جملہ گفتگو کے دوران عرض کیا تھا کہ زندگی میں ہم ایک دوسرے سے بولنا پسند نہیں کرتے، اور جب انسان مر جاتا ہے تو پھر ہم اس کو جھنجھوڑ کے کہتے ہیں کہ بولتا کیوں نہیں؟ جب وہ بولتا تھا تو آپ نے اس کی سنی نہیں، اب جب اللہ نے اس کے بولنے پہ پابندی لگا دی تو ہم جاہلانہ اظہار کرتے ہیں کہ تو بولتا کیوں نہیں؟ اب وہ کیوں بولے گا؟ اس لیے کہ رب نے اس کا بولنا ختم کر دیا۔ جب وہ بولتا تھا وہ آپ کو اچھا نہیں لگتا تھا، جب وہ بات کرتا تھا آپ سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو ہماری زندگیاں اس لیے نہیں ہیں کہ ہم رو دھو کر آسمان سر پہ اٹھا کے یہ کہیں کہ اللہ نے معاذ اللہ ہمارے اوپر ظلم کر دیا، یا ہم بڑے مظلوم ہو گئے کہ وہ بھی چلا گیا، وہ بھی چلا گیا، فلاں بھی چلا گیا۔ تو کیوں نہ جائیں؟ کیوں نہیں جائے گا کوئی؟ سب جائیں گے، ہم بھی جائیں گے، اور ہمارے پیچھے بھی اسی طرح لوگ بیٹھے ہوں گے جو ہمیں یاد کریں گے۔ یہ تو نظام قدرت ہے، یہ نظام الہی ہے کہ جس طرح آنا ایک ترتیب کے ساتھ تھا، جانا بھی ایک ترتیب کے ساتھ ہے۔ فرق یہ ہے ہم جب کوئی واقعہ، حادثہ آ جاتا ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ اچانک ہو گیا، اب یہ ہوا، 4 دن بعد وہ ہو گیا، 5 دن بعد وہ ہو گیا۔ آپ کے سامنے ابھی اسی سال کے اندر ایک 5واں عزیز رشتہ اس دنیا سے رخصت ہوا، تو کیا یہ ہمارے اوپر ظلم ہوا؟ نہیں، یہ تو اللہ کا نظام ہے۔ ہاں، آپ کامیاب تب ہوتے ہیں جب اللہ کی رضا کے مطابق اسے صبر کر کے دکھا دیں کہ یا اللہ ہم تیرے دینے پہ بھی شاکر ہیں، تیرے لینے پہ بھی شاکر ہیں۔ یاد رکھیے کہ کوئی بھی کام اچانک ہمارے لیے ہوتا ہے، مگر ازل میں وہ سب چیزیں مرتب کر دی گئی ہیں،
وہ سب چیزیں لکھ دی گئی ہیں، کوئی چیز وہاں اچانک نہیں ہے، ہر چیز اللہ کے پلان میں موجود ہے، سب چیزیں تیار کر کے رکھ دی گئی ہیں، بس ہمارے لیے مختلف اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہ کبھی مت سمجھیے کہ اگر صدمے پہ صدمہ آ رہا ہے تو آپ پہ ظلم ہو رہا ہے، آپ پہ زیادتی ہو رہی ہے، نہیں، اللہ آپ سے پیار کر رہا ہے۔ یہ کیسا پیار ہے؟ یہ ویسا ہی پیار ہے کہ جب آپ کسی کیچڑ میں، گندگی میں لتھڑنا چاہتے ہیں تو آپ کے ماں باپ یا عزیز آپ کو زبردستی، یا کبھی آپ زبردستی بھی نہیں مانتے تو انہیں تھپڑ بھی لگانا پڑ جاتا ہے، مگر تھپڑ لگا کر بھی وہ آپ کو بچا لیتے ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں ہماری مرضی کے مطابق دنیا چلے، ہماری مرضی کے مطابق رشتے قائم رہیں، ہماری مرضی کے ساتھ کوئی جیے، ہماری مرضی کے ساتھ کوئی مرے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ ہوگا تو پھر آپ کے اجر و ثواب کہاں سے آئیں گے؟ یہ آپ کے لیے اجر و ثواب، آپ کی بخششیں، آپ کے درجات کو بلند کرنے کے لیے اور آپ کو وہ مقامات علیاء دینے کے لیے اللہ نے نظام بنا رکھا ہے کہ کچھ چیزیں آپ کو ناپسند ہوں، مگر سوچ سمجھ کر آخر آپ یہ فیصلہ کرنے کے لیے بول پڑے کہ یا اللہ جیسی تیری مرضی ہے۔ بس یہ بولنے کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ مصیبت آتے ہی آپ بول پڑیں تو آپ نے وہ مقامات حاصل کر لیے جن کا آپ تصور نہیں کر سکتے تھے، اور اگر آپ نے رو پیٹ کر، بے صبری کر کے، آہو فغاں کر کے آخر پہ جا کر یہ کہا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، تو یہ بے بسی کا جملہ ہے۔ بے بسی کا جملہ نہ بولیں، رضا کا جملہ بولیں، رضا کا جملہ بولیں، شکر کا جملہ بولیں۔ اور کیا کریں؟ جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب صبر آزما لمحہ آئے تو اللہ سے صبر کی توفیق مانگیں کہ یا اللہ ہمیں صبر عطا فرما، وہ صبر جو تیرے ساتھ کا باعث بن جائے۔ دیکھیے بھائی کون ہوتے ہیں؟ بھائی بہنوں کی طاقت ہوتے ہیں، بہنوں کے محافظ ہوتے ہیں، بہنوں کے سر پر سایہ ہوتے ہیں۔ تو جب ایک ایک کر کے تیزی سے سائے اٹھنے لگ جائے تو تقاضۂ بشری کیا ہے؟ انسان اپنے آپ کو تنہا سمجھنے لگ جاتا ہے، غیر محفوظ سمجھنے لگ جاتا ہے، اور دنیا کے اصول کے مطابق جن کے بھائی ہوتے ہیں لوگ ان کی طرف سوچ کر نگاہ اٹھاتے ہیں، اور جب بھائیوں کے سر سے سائے اترتے چلے جائیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ بندہ غیر محفوظ ہو گیا، اب اس کے سہارے ختم ہوتے چلے گئے۔ لیکن یہاں ایک پوائنٹ سمجھیے کہ یہ بالکل درست ہے۔ جب سہارا حضرت ابو طالب کا گیا تو مصطفیٰ کریم پریشان ہوئے، مکہ کی فضا ایسی تھی کہ آپ کو بتقاضۂ بشریت پریشانی لاحق ہوئی۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی مالی، جانی، جسمانی، روحانی ہر طرح کی سپورٹ دین کو اور پاسبان دین کو حاصل تھی۔ آپ جب دنیا سے تشریف لے گئی تو آپ کی یاد کے غلبے کا عالم یہ تھا کہ اگر آپ کی سہیلی بھی یا آپ کی ہمشیرہ کبھی گھر کے دروازے میں انٹر ہوتی تو ان کی آوازیں چونکہ حضرت سیدہ خدیجہ سے ملتی تھی تو نبی علیہ السلام کے دل میں آپ کی محبت کا عالم یہ تھا اور یاد کا عالم یہ تھا کہ بسا اوقات آپ استراحت فرما رہے ہوتے اور باہر دروازے سے آپ کی ہمشیرہ کی آمد پر آپ کی آواز آتی تو ایک دم یوں لگتا کہ جیسے خدیجہ کی آواز ہو، مصطفیٰ اٹھ کر بیٹھ جایا کرتے۔ یاد کے غلبے کا تو یہ عالم ہے کہ دونوں جہانوں کے محبوب، دونوں جہانوں کے نبی بھی اپنی محبوبہ زوجہ کے جیسی آواز سن کر بھی چونک کر اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ محبتوں کا انکار کون کر سکتا ہے؟ اور پھر ساری بہنیں ذرا اس جملے پہ غور کریں۔ ہمشیران محترم، میری بہت سی بھتیجیاں یہاں بیٹھی ہیں جو باپ کے جانے سے یتیم ہوئی، لیکن سوچئے کہ ہر ایک کا باپ ایک ہے نا۔ ایک باپ گیا، ہم بھی بچپن میں یتیم ہوئے، ایک باپ گیا تو باپ کا سایہ اترا،
اور اپنے گھر میں ایک باپ کا دکھ ہے، تو بھائی اگر 5 ہیں تو بہنوں کو تو 5 بھائیوں کا برابر کا دکھ ہوگا نا، ان کا دکھ تو ہر گھر میں مشترک ہوگا۔ لیکن میرا یقین یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا جو نظام ہے، جب وہ سائے عطا کرتا ہے، ان سایوں سے انسان کو مضبوط کرتا ہے، ان رشتوں سے مضبوط کرتا ہے، مگر جس وقت وہ ان سایوں کو ہٹانے لگتا ہے تو وہاں حکم کیا دیتا ہے کہ ان پر صبر کرو، پہلے تمہارے یہ ساتھ تھے، پہلے تمہاری یہ سپورٹ تھی، پہلے تمہارے یہ محافظ تھے، مگر اب ان کے جانے پر جب تمہیں میری رضا اور میری بارگاہ سے صبر کی دولت نصیب ہو گئی، تو پھر یہ رشتے جو میں نے اٹھا لیے ان کی جگہ پہ کیا ہوگا؟ ان اللہ مع الصابرین، پھر میں ساتھ ہوں گا۔ اس کے ساتھ ہونے کی صورتیں کیا ہوں گی یہ وہ جانتا ہے، وہ اسباب کیسے پیدا کرتا ہے، کہاں سے پیدا کرتا ہے، کن لوگوں کو مقرر کرتا ہے، یہ مشاہدات ہم نے زندگی بھر دیکھے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، علل اعلان وہ آپ کے دشمنوں کو آپ کا محبوب بنا دیتا ہے، اور دنیا حیران رہ جاتی ہے کہ جو مخالفت کرنے والے تھے آج وہ قدموں میں آ کے بیٹھ گئے۔ یہ اس کا ساتھ ہے، اور اس آزمائش کے بعد وہ اس انعام سے نوازتا ہے۔ تو ہمیں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درس ملتا ہے کہ ہم جب اللہ کے کام کے لیے نکلے، یہ جملہ خاص طور پہ مستقبل کی معلمات اور دور حاضر کی تمام معلمات جو یہاں تشریف لائی ہیں، یہ آپ کے لیے ہے، یہ آپ کی راہ ہے، یہ آپ کا میدان ہے۔ آپ کو یہ سیکھنا ہے کہ یہ رشتے جائیں گے، آپ بے سہارا ہوئیں گے، مگر آپ سہارے دینے والے کو جب نہیں بھولیں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے، جب انسان جوان ہوتا ہے اس کے جذبات بھی مضبوط ہوتے ہیں، اس کا جسم بھی مضبوط ہوتا ہے، اس کے دعوے بھی مضبوط ہوتے ہیں، اور سہاروں کی موجودگی میں بھی اس کی توجہ اتنی نہیں ہوتی، اور جب انسان بڑھاپے کی طرف چلتا ہے تو مہینوں کے ساتھ ساتھ سہارے اترتے جائیں، ساتھ چھوٹتے جائیں، تو انسان کو کتنی کمزوری فیل ہوتی ہے، اگلا وقت کتنا مشکل لگتا ہے، مگر فوراً پلٹ کر رب کریم کے اس فرمان کی طرف متوجہ ہو جائیے، ان اللہ مع الصابرین۔ بس پھر آپ کا کام ہے چلتے رہنا، اللہ کا کام ہے آپ کو سہارے مہیا کرتے رہنا۔ تو جب ہم خلاف معمول کچھ لوگوں کا دنیا سے آخرت کا سفر دیکھتے ہیں تو ہمیں یقین نہیں آتا، اور میں ہمیشہ یہ بات عرض کرتی ہوں اور میں کوشش کرتی ہوں کہ میں صرف بات نہ کروں، میں اپنا عمل آپ کی بارگاہ میں پیش کروں، میں آپ کے اپنے عمل کے ساتھ آپ سے بات کروں، اس لیے کہ رب ذوالجلال نے میری ڈیوٹی سکھانے کی لگائی ہے، اور سکھانے والا جب کمزور اور بے عمل ہو جائے تو کبھی اس کی زبان میں تاثیر نہیں رہتی، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ ہم کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ وزن ڈالتے ہی نہیں، اس کو مکلف کرتے ہی نہیں۔ تو پھر مجھے اپنی کیپیسٹی کا پتہ ہو یا نہ ہو، میرے رب کو میری کیپیسٹی کا پتہ ہے، میرا رب جانتا ہے کہ میرے اندر کتنی برداشت پیدا ہو سکتی ہے یا اس نے کتنی برداشت رکھی ہوئی ہے۔ غور طلب بات یہ ہے ہمشیران محترم کہ انسان کی اصل حقیقت کا پتہ اس وقت لگتا ہے جب وہ دنیا سے کوچ کرتا ہے، کہ اس کی خطائیں یا اس کی نیکیاں وہ مجسم ہو کر سامنے آتی ہیں، اور اللہ رب العزت پھر ان طریقوں سے بندے کے سامنے وہ چیزیں لاتا ہے کہ بندہ ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، بلکہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اللہ کی جو قدرتیں ہیں وہ ہم سمجھنے سے قاصر ہیں۔ آپ نے یہ بارہا مرتبہ سن رکھا ہے کہ بہت سے لوگ فوت ہوتے ہیں، اللہ ان کے لیے لوگوں کو بھیجتا ہے کہ وہ جا کے دعا کریں، اللہ اس جانے والے کی بخشش کر دے۔
اور بہت سے لوگ ایسے دنیا سے جاتے ہیں کہ جب وہ جاتے ہیں تو اللہ بہت سو کو اس لیے وہاں بھیجتا ہے کہ جاؤ جا کے بیٹھو، تمہاری وہاں بخشش ہو جائے گی، تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ تو آج مجھے یقین ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت محترمہ بی بی جان کو ہمارے درمیان بھیجا، اور ان کی موجودگی میں ہمیں اللہ پاک نے اس حاضری سے شرف بخشا اور اپنی بارگاہ میں اپنی کیفیات بیان کرنے کا موقع نصیب کیا، تو یقیناً یہ ہم سب کے لیے بخشش کا سامان ہے۔ جنازے میں اتنی تعداد میں ایسے لوگوں کا آ جانا جن کو آپ نہیں جانتے، آپ کے گھر والے نہیں جانتے، آپ کے رشتہ دار نہیں جانتے، یہ کس چیز کی علامت ہے؟ اس کا انتظام آپ نے نہیں کیا، یہ آپ کا ارینجمنٹ نہیں ہے، یہ رب ذوالجلال کا ارینجمنٹ ہے۔ وہ آپ کے دلوں کو پھیر دیتا ہے، آپ کی زبانوں پہ الفاظ تبدیل کر دیتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زندگی میں خاطر میں نہیں لاتے، مرنے سے پہلے وہ جب بولتے ہیں مخالف ہی بولتے ہیں۔ آپ کبھی مرنے کے بعد ان کے پاس بیٹھے، وہ سارے بیٹھ کے جانے والے کی صفتیں بیان کر رہے ہوں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کا نظام ہے۔ صحابہ اکرام بیٹھے ہیں، ایک جنازہ آیا، صحابہ نے اس جنازے والے کے متعلق اچھے الفاظ بولے، کامنٹ پاس کیے۔ نبی علیہ السلام بھی موجود تھے، آپ نے ارشاد فرمایا واجب ہو گئی۔ کچھ ٹائم کے بعد ایک اور جنازہ گزرا، وہاں بھی صحابہ موجود ہیں۔ اس جنازے کو دیکھا تو صحابہ نے آپس میں اس طرح بات کی جو اس شخص کے متعلق ناپسندیدہ بات تھی، مطلب اس کا عیب، اس کے اندر پائی جانے والی برائی کو ڈسکس کیا۔ نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا واجب ہو گئی۔ اب صحابہ نے سوال عرض کر دیا، یا رسول اللہ، اس وقت میں آپ نے ہماری اس گفتگو پر بھی یہی فرمایا، اور اب اس کی اپوزٹ گفتگو تھی تب بھی آپ نے یہی فرمایا، تو آقا یہ فرمائیے کہ کیا واجب ہو گئی؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب پہلے تم نے جنازے والے کے متعلق اچھائی بیان کی تو تمہاری وہ گواہی اللہ کے ہاں لکھی گئی، اور اس گواہی کی بدولت اللہ نے اس بندے پر جنت واجب کر دی۔ اور جب اس شخص کی تم نے برائی بیان کی تو تمہاری یہ گواہی بھی اللہ کے حضور لکھی گئی، اور اس کی بدولت اس جنازے والے پر اللہ نے دوزخ واجب کر دی۔ ایمان والوں کی گواہی کی اتنی ویلیو ہے، اس لیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ تمہیں کوئی رنجش ہو، اگرچہ مرنے والے کے اندر برائیاں پائی جاتی ہوں، لیکن کون ایسا شخص ہے جس کے اندر کوئی اچھائی بھی نہیں ہوگی؟ تو مرنے کے بعد اس کی برائی کو ڈسکس مت کرو، اس کی اچھائی کو تلاش کرو، اس کی نیک بات کو تلاش کرو، اور جب ڈسکس کرو اس کی اچھی بات کو ڈسکس کرو، تو کیا ہوگا؟ تمہاری گواہی نوٹ ہو جائے گی اور جانے والے کا کام بن جائے گا۔ تو عزیزات گرامی قدر، نیک لوگوں کے جانے سے آخرت کی رغبت پیدا کیجیے۔ جب یہ لوگ رخصت ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کے چہروں کو دیکھ کر دنیا والوں کو سمجھا دیتا ہے کہ جانے والا کیا لے کر جا رہا ہے۔ کتنی بڑی گواہی ہے اور کتنی بڑی رغبت ہے، اس سے ہمیں آخرت کی تیاری کا سبق حاصل کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ انسان بیماری کے عالم میں ہو، شدت کا مرض ہو، مگر جو ہی روح نکل جاتی ہے چہرے پہ اطمینان، طمانینت آ جاتا ہے۔ یہ کس چیز کی علامت ہے؟ کہ زندگی کے مسائل کو جھیلنے والا اب اس آخرت کو دیکھ رہا ہے جہاں رب نے اس کے لیے اطمینان لکھا ہے۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جب کسی نے کہیں جانا ہوتا ہے تو جانے کی، کسی اچھی جگہ پہ جانے کی اور جانے سے پہلے اچھا لباس پہن کے تیاری کرنے کی کتنی خوشی ہوتی ہے؟ ہوتی ہے نا؟ جب انسان جو تیاری کرتا جاتا ہے
اس کی خوشی بڑھتی جاتی ہے، اور جب وہ نیا خوبصورت قیمتی لباس سے تن کر لیتا ہے تو پھر تو اس کی خوشی دیدنی ہوتی ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ جس وقت مومن کی موت واقع ہوتی ہے اور مومن کو غسل دے دیا جاتا ہے اور آخری وہ لباس پہنا دیا جاتا ہے، اس لباس کو پہن کر اب اس کو یقین آ جاتا ہے کہ بس اب 2 ہی قدم پر میرے اور میرے مصطفیٰ کی ملاقات کا وقت آ رہا ہے۔ اور وہ آپ جب اس کو دیکھیں، غور سے دیکھیں، تو اس کا چہرہ آپ کو پکار پکار کر یہ پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ لوگوں، میرا چہرہ دیکھنے والوں اور میرے چہرے میں دیکھنے میں مشقت کرنے والوں اور آگے بڑھ بڑھ کر میرے چہرے کی زیارت کرنے والوں، اس وقت مجھے معمولی مت سمجھو اور میرے لباس کو معمولی مت سمجھو، بلکہ میرا کفن خوشیوں کی سوغات لایا۔ وہ کیا بتا رہا ہوتا ہے ہمیں؟ کہ میرا کفن خوشیوں کی سوغات لایا۔ میرا کفن، توجہ کیجئے، میرا کفن خوشیوں کی سوغات لایا۔ بھائی کیا خوشی ہے؟ اس وقت تمہاری خوشی کا کون سا موقع ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا کفن خوشیوں کی سوغات لایا، اسے پہن کر تیرا دیدار ہوگا۔ الحمدللہ ہمارے لیے یہ بڑے فخر کی بات ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں دست بستہ اظہار تشکر کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ ایک ایک کر کے سب کو لے جائے تب بھی بھیجنے کو تیار ہیں، وہ سب کو ایک ساتھ لے جائے تب بھی بھیجنے کو تیار ہیں، بلکہ جانے کو تیار ہیں۔ آپ اپنے گھروں میں یہ ماحول پیدا کیجئے، اپنے دلوں کو تیار کیجئے، تیاری کا عمل پیش کیجئے۔ آج ہم مرنے سے جو ڈرتے ہیں، اس لیے ڈرتے ہیں ہماری تیاری نہیں ہے، ہمارا وہاں انتظام نہیں ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک نوجوان آیا، اس نے کہا کہ حضرت مجھے مرنے سے بڑا ڈر لگتا ہے، میں کیا کروں؟ کوئی ایسا حل بتائیے کہ مجھے مرنے سے ڈر نہ لگے۔ آپ نے اس کا جواب دیے بغیر فرمایا کہ کثرت سے صدقہ کیا کرو۔ اب نوجوان بڑا حیران ہوا کہ سوال کیا ہے، جواب کیا ہے، مگر با ادب تھا، بے ادب نہیں تھا، آگے سے جواب کراس کوسچن نہیں کیا، سن کے چلا گیا۔ جو اللہ والے نے فرمایا وہ کرنا شروع کر دیا۔ چند مہینے گزرے تو واپس آیا تو آ کے کہنے لگا حضرت میرا دل کرتا ہے کہ اللہ مجھے جلدی ایمان سے اس دنیا سے اٹھا لے، میں جلدی آخرت کے گھر میں جانا چاہتا ہوں، ایمان کے ساتھ رخصت ہونا چاہتا ہوں، میرے لیے دعا کریں۔ یہ کہنے کے بعد کہا حضرت میری کیفیت تو یکسر بدل گئی، مگر میں یہ راز جاننا چاہتا ہوں کہ میرا سوال کچھ اور تھا، آپ کا جواب کچھ اور تھا، اس میں آج مجھے حکمت بتا دیجیے، عمل تو میں نے کر لیا۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو برخوردار، جہاں بندے کی پراپرٹی ہوتی ہے، جہاں بندے کی جائیداد ہوتی ہے، وہاں اس کو انس ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں وہیں پلٹ کر جاؤں۔ جب تم بیرون ممالک کمانے کے لیے جاتے ہو تو کما کے جب پیچھے پاکستان میں اپنے بینک بیلنس بڑھاتے رہتے ہو تو تمہاری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جلدی اتنا مال جمع ہو جائے کہ آخری زندگی اچھی گزار سکے، تو فوراً واپس آ جاتے ہو۔ واپس آنے کے لیے تمہارا دل تڑپتا رہتا ہے، تو میں نے تمہیں کہا کہ صدقہ کرو۔ جب تم صدقہ کرو گے تو تمہاری پراپرٹی رب کے حضور بڑھتی چلی جائے گی، تو جب تمہاری پراپرٹی وہاں شفٹ ہو جائے گی تو آٹومیٹیکلی تمہارا دل کرے گا میں بھی جاؤں، سو ایسا ہی ہوا جیسے میں نے کہا۔ آئیے ہم بھی اپنی آخرت کا سوچیں اور اپنی آخرت کے لیے وہ کچھ جمع کریں جو ہمیں آخرت سے انس پیدا کر دے، اور اپنے محبوب رشتوں کی محبوبیت کا حق اس طرح ادا کریں کہ ان کے جانے کے بعد صبر و شکر بھی کریں، ان کے لیے صدقات جاریات بھی قائم کریں، اور ان کی بلندی درجات کی اور بخشش کی دعا بھی کریں۔ اللہ رب العزت آپ سب کی دعاؤں کے صدقے ہمیں صبر جمیل عطا کرے، آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔